آج 21 اکتوبر۔ السلام علیکم، میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ 4-5 دنوں سے میں مصروف تھا ہائی کورٹ ملتان بینچ میں، کیونکہ ایک فائل نہیں مل رہی تھی، اور فائل کے لیے میں نے جسٹس علی باقر نجوی صاحب سے رابطہ کیا۔ ان سے کہا کہ دفتر کے اندر جو میری فائلز ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں، یعنی جو میرے تمام کیس ہیں ان میں سے تقریباً نصف کیس جو ہے وہ تہہ خانہ جو کہ ریکارڈ روم ہے اس میں نہیں مل رہے۔ تو انہوں نے پھر ریڈر صاحب کو ذمہ لگایا ہوا تھا، تو ریڈر صاحب نے پھر وہ فائل برآمد کرا دی، اور اس فائل جو ہے میں نے پٹ اپ کرائی۔ تو اس کیس کو پھر صبح آرگو کروں گا، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے 1992 سے رکا ہوا ہے، یعنی وہ جو تنخواہیں ہیں جو کہ مجھے ملنی تھیں وہ مجھے نہیں ملی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عدلیہ کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے کہ وہ ایسے کیسوں کو وقت نہیں دیتی جو کہ پرانے کیس ہیں۔ اور یہ مسئلہ 2014 میں جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے حل کر دیا تھا۔ وہ 100 ججز سے بھی زیادہ کام کر کے گئے، یعنی وہ جو معزز جج صاحبان 1992 سے لے کر 2013 تک کوشش کرتے رہے کہ فرحت اقبال جو کہ سائنس ٹیچر تھا اس کی رقم برآمد ہو جائے، تنخواہیں برآمد ہو جائیں، جو کہ فرحت اقبال کے اکاؤنٹ میں نہیں پہنچی۔ تو یہ 1992 سے لے کر 2013 تک، پھر 2014 میں جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے تمام آفیسران کو بلا لیا اور اسے کہا جی بتائیں جی ان کی تنخواہیں کہاں ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ آخر کار انہوں نے ملبہ جو بھی تھا وہ دوسروں آفیسران پہ ڈال دیا کہ اس وقت وہ آفیسران تھے، ہم نئے آئے ہیں۔ چلیں یہ بات پھر کھل گئی کہ جو پیمنٹس ہیں وہ فرحت اقبال کے اکاؤنٹ کو نہیں بھیجی گئی، یعنی فرحت اقبال کے بینک کے اکاؤنٹ میں نہیں پہنچی۔ تو اس طرح 2014 میں جو آڈٹ شیٹ پہ بیان ریکارڈ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا منفرد کام تھا، جو کہ جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے کر دکھایا۔ باقی جج جو 100 سے زیادہ اس کیس کو سماعت کر چکے تھے وہ ناکام رہے، وہ سچ نہیں اگلوا سکے۔ پھر 2015 میں جسٹس علی باقر نجوی صاحب لاہور چلے گئے اور پھر موقع نہیں ملا۔ 2016 میں آئے تو میں نے کہا جی مجھے تو ابھی تک پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں نہیں آئی۔ پھر انہوں نے جناب بلا لیا تو وہ سرنڈر کر گئے کہ جی ہم نے پیمنٹ نہیں کی۔ یہ دیکھیں کہ جسٹس علی باقر نجوی صاحب واحد جج ہیں جس کے آگے آفیسران سچ بولتے ہیں۔ باقی جتنے جج صاحبان آئے ہیں تو ان کے سامنے جھوٹ بولنا ان کا معیار ہے، یعنی وہ غلط بات کرتے ہیں کہ ہم نے بینکوں کو پیمنٹس کر دی ہیں، اور بینک والے کہتے ہیں جی کوئی پیمنٹس نہیں آئی۔ اب یہ لڑائی جو ہے 1992 سے اب تک چلی آ رہی ہے۔ اس دورانی میں کئی میری اماؤنٹس جو ہیں وہ مس پلیس ہوئی ہیں، میرے اکاؤنٹ میں نہیں آئی۔ کچھ اکاؤنٹ میں آئی ہیں وہ میں نے شو کر دی ہیں بینک سٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ یہ اکاؤنٹس میں آئی تھیں۔ تو اس طرح میری کافی رقم جو ہے کسی اور کے اکاؤنٹ میں ارسال کی گئی۔ پھر اس طرح ہائی کورٹ کے اندر جو میں نے کیس کیے، بہت سارے کیس کیے، یعنی مختلف کیسز میں میں نے یہی کہا کہ آپ میری رقم برآمد کروا دیں۔ کوئی مائی کا لال جج ہائی کورٹ میری رقم کو برآمد نہیں کرا سکا۔ پھر اس لیے میں نے کہا کہ علی باقر نجوی صاحب اللہ کرے ملتان آئیں تو میرا کیس ان کو لگے۔ تو یہ بڑے دعاؤں کے بعد ان کو کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے 22 اکتوبر بروز منگل کے لیے۔ اب دعا کریں کہ یہ فوری طور پر رقم برآمد کروا لیں۔ سچ تو انہوں نے گلوا لیا تھا، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ رقم کن کے ہاتھوں میں ہے۔ کوشش کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ میری ریکوری ہو جائے۔ یہ رقم مجھے ابھی تک نہیں ملی، تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ ہے، وہ میرے ہینڈ اوور نہیں ہوئی۔ کون لے گیا یہ حکومت بتائے، یا حکومت کا وکیل ہے بتائے۔ تو بہرحال یہ کام میں نے مسٹر جسٹس علی باقر نجوی صاحب سے لینا ہے۔ آپ اگر اس تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ لاہور جانے سے پہلے یہ مسئلہ حل کر کے جائیں، ورنہ یہ مسئلہ 10-12 سال میں تو کہتا ہوں کہ اور زیادہ طویل ہو جائے گا۔ پہلے بھی بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو کیونکہ مسٹر جسٹس علی باقر نجوی صاحب کے پاس ہنر ہے، وہ سچائی نکلوا لیتے ہیں، جیسے 2014 میں انہوں نے سچائی مخالفین کے منہ سے نکلوائی کہ ہم نے پیمنٹس فرحت اقبال کو نہیں کی۔
ये ऑन द रिकॉर्ड है। कल इसकी फाइल पुट अप होगी, जैसा आप पढ़ के आएंगे देखें वो क्या कहते हैं। आप भी दुआ करें कि वो लाहौर जाने से पहले ये काम करके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कर दें, हो सकता है कि आपकी वसातत से ये मेरा पैगाम जस्टिस साहब तक पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।